یہ وہ مسجد ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھی جس کے بعد اسلام کا قبلہ بدلا گیا۔ عہد سے واپس جب آپ مدینہ آئے یا مدینہ سے جب آپ عہد کی جانب جا رہے ہیں تو درمیان میں یہ مسجد آتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے مسجد قبلتین ہے اور یہ وہ مسجد ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھی جس کے بعد اسلام کا قبلہ بدلا گیا۔ یعنی پہلے ہم نے اگر دیکھا تو مسجد اقصیٰ کی طرف اور وہ قبلہ تھا، وہاں اس طرف لوگ نماز پڑھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے یہاں پر، اور پہلی 2 رکعتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب پڑھائیں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے اور اس قبلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور بعد میں جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو اسی نماز کی 3ری رکعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ چینج کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا جناب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جانب، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کو ہی کنسیڈ کیا گیا۔ یہ خواتین کے لیے جگہ ایریا ہے اور وہ سامنے آگے جو ہے مردوں کے لیے، اب مردوں کی انٹرنس ہے مسجد قبلتین میں، اور انتہائی اہمیت کے حامل ہے یہ مسجد۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ قبلہ جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اور ہم ہمیشہ اپنی روزمرہ زندگی کی جو زبان ہے اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو یہ وہ مسجد تھی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ چینج کیا، مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی جانب۔ یہاں پر لوگ آ کر نوافل ادا کرتے ہیں، 2 نفل ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ریفرنس سے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا بھی قبلہ ہمیشہ درست رکھے اور آسانیاں اور خوشیاں دے زندگی میں۔ یہ انٹرنس ہے، یہ سامنے اگر آپ کو انٹرنس ہم دکھا دیں، یہ ساری انٹرنس ہے جی، اور یہ سارا ایریا ہے مسجد قبلتین کا۔ عہد کے قریب ہے یہ، عہد سے واپس جب آپ مدینہ آئیں یا مدینہ سے جب آپ عہد کی جانب جا رہے ہو تو درمیان میں یہ کچھ چھوٹی 2 گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد آتی ہے۔ یہ خوبصورت ریڈ کارپیٹڈ مسجد ہے ساری، اور یہ سامنے جناب ممبر ہے، راب ہے۔ تو یہاں یعنی یہ اب اس کی موڈیفائڈ صورت ہے، یہ وہ ایکچول جگہ تھی جہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں اور خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہمارا بھی قبلہ درست رکھے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے اور ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں ہوں۔ جزاک اللہ۔